باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مدرک الحائبین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وارزقنا وانت خیر الرازقین. سلامت بابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے. درود و سلام محمد علی محمد کے لیے. بلند آواز سے جاتی ہوئی سلام. 1446 ہجری کی آج 20 رمضان ہے. مجلس و سلسلہ شہادت اول العابدین عزت الزاہدین امیر المومنین امام المتقین اصل شرف عین ہدف شاہ مشرقین دلوں کے چین فاتح مدحون مولود کعبہ ولی خدا عین اللہ نور اللہ لسان اللہ سر اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آیت اللہ العظمی علی ابن ابی طالب صاحب حضرات تقریر سماعت فرمائیں. جو شام کی تقریر میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ تقریر کہاں پر ختم ہوئی تھی. میرے ذہن میں ابھی امام شافعی کے مصری آئے ہیں. امام حسن کی کتاب ہے غریب مدینہ کے نام سے. وہ اس میں لکھتے ہیں اس سے بڑی مدح میرے پاس آل محمد کی بالکل نہیں ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ اے آل محمد تمہاری فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ جو بھی انسان تم پر درود نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. جو بھی انسان آپ پر درود نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو میں ایک جملہ اشارے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. درود میں تو علی ویسے بھی آ ہی رہے ہیں. جو سمجھ گیا اسے میرا سلام. درود میں تو علی ویسے بھی آ ہی رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی امام حسن کی آمد گزری ہے نا. چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. عبد کو کہا جاتا ہے غلام. چھوٹے غلام کو عبید کہتے ہیں. یعنی چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. چھوٹے عبد کو عبید کہتے ہیں. عربی شاعر نے کہا خبردار آل محمد کا قیاس انبیاء سے نہ کرنا. کیوں؟ ان کے گھر کے سلمان کو چھوٹا کر دو تو وہ سلیمان نبی بن جاتا ہے. ان کے گھر کے سلمان کو چھوٹا کر دو تو وہ سلیمان نبی بن جاتا ہے. ابھی میرے ذہن میں جملہ ہے کہ علامہ حضرت علی صاحب اللہ مقاموں کا وہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے. بات یہ ہے کہ بخششوں کا مہینہ ہے, گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے, میں بالکل اشارے میں کہوں گا, اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی قرآن پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, تفکر کے ساتھ پڑھو, غور سے پڑھو. انہوں نے کہا دیکھو یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جب قرآن بیٹھ کے پڑھا جائے. آگے سمجھے ہیں یہ کال تب ہو سکتا ہے کہ جب قرآن بیٹھ کر پڑھا جائے. اب وہ کہتے ہیں بھائی اگلا جملہ یہ اگر آپ کسی کلاس روم میں جائیں, کسی یونیورسٹی میں جائیں, کالج میں جائیں, کلاس روم میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں بچے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھیں گے بچوں کو سزا دی جا رہی ہے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں سمجھے, بچوں کو سزا دی جا رہی ہے وہ اس لیے ہی کھڑے ہوئے ہیں. علی فی القرآن کتاب کا نام ہے, اس میں یہ جملہ موجود ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ 700 سے زیادہ آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. 666 آیتیں یقیناً ہیں مگر وہ کہتے ہیں 700 آیتیں. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ پورا قرآن علی کے نام کی شان میں نازل ہوا ہے. اب بات یہ ہے وہ کہتے ہیں 114 سورے ہیں, ان میں سے 2 سورے ایسے ہیں کہ جس میں علی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی. پروردگاری حسین آباد کا مجمع خاموش ہو گیا, بیدار ہوتے ہوتے خاموش ہو گیا. سوال یہ ہے کہ تو علی سے محبت کرتا ہے, تو نے 112 سوروں میں علی کا تذکرہ کیا, یہ 2 سوروں میں علی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان 2 سوروں کا نام ہے, پہلی سورہ ہے سورہ منافقون, دوسری سورہ ہے سورہ کافرون. فیصلہ ہو گیا, علی کا تعلق نہ ہی منافقوں سے. اس لیے
کا تعلق نہ ہی منافق سے ہے، علی کا تعلق نہ ہی کافر۔ دیکھیے یہ آپ کی محبت ہے جناب امیر سے کہ آپ اس وقت بھی، آپ نے شام میں بھی سنا، آپ نے رات میں یہاں بھی سنا، آپ پھر آ رہے ہیں، یہ مولا سے آپ کی محبت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اعلان کر دیجئے، آپ کو ان کافروں سے خطرہ نہیں۔ پھر خاموش ہو گیا مجمع، تو بار بار ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں، یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ تو کہہ رہے ہیں کافروں سے خطرہ نہیں ہے۔ ابھی ٹھیک ہے احرام نہیں باندھے ہوئے، سر تو منڈے ہوئے ہیں، احرام نہیں باندھے ہوئے، ٹھیک ہے احرام اتار لیا ہے، اپنے لباس پہنے ہوئے ہیں، مگر کم سے کم سر تو منڈے ہیں۔ ابھی تو اتنے منڈے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے بال بھی نہیں آئے ہیں، اس دوران تو کہہ رہے ہیں رسول ان کافروں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے۔ مجھے نہ پتہ چلتا اگر میں امام کاظم کی حدیث نہ پڑھتا۔ امام کاظم نے فرمایا جو اسے نہ مانے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، جو ہمیں نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ جو ہمیں نہ مانے وہی کافر ہوگا۔ تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا سا سلامات پڑھیے، تھوڑا سا آگے۔ جو ہمیں نہ مانے وہی کافر ہوتا ہے۔ بات یہ آیت ہے نا سرکار ابو طالب کی توہین کر علی کے پاس، علی کی محبت جو ہے وہ طیب الولادت ہے، یعنی جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا شجرہ پاک نہیں ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، یعنی اس کا شجرہ خوشبودار ہوتا ہے، پاک نہیں صرف پاک ہے، خوشبودار شجرہ ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہی تو دلیل ہے جون کہنے کو جون تھے حسین نے کیا نواز دیا تھا، کہنے کو جون تھے حسین نے کس بلندی پہ پہنچا دیا تھا۔ اچھا یہ حسین تو ویسے ہی نجات کی کشتی ہے نا، حسین کی تو نجات کی کشتی بھی بہت تیز ہے، اور امام زمان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اب بات آگے، مجھے کچھ اور پڑھنا مگر اب تقریر شروع آگے میں کیا کروں، جب امام آئیں گے نا جانتے ہیں منظر کیا ہوگا، سب کہیں گے ارے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ امام زمان آ رہے ہیں، سرکار بات یہ ہے ہم تو آپ کو نبی کا وارث نہیں مانتے، وجہ یہ ہے سما معذلہ، وجہ یہ ہے کہ آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں نا، ہم کہاں سے آپ کو مانے۔ مہدی اس وقت خاموش رہیں گے، جواب نہیں دیں گے، آسمان میں دیکھیں گے کہیں گے آئیے عیسیٰ چوتھے آسمان سے میرے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیے آپ بھی بیٹی کے بیٹے، میں بھی بیٹی کا بیٹا، آپ بھی بیٹی کے بیٹے ہیں، میں بھی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ ابنا مریم نماز تو پڑھائیے، آپ کے دو قدم پیچھے مولا میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، میں وزیر بن کے آیا ہوں، امیر بن کے تھوڑی آیا ہوں۔ اس کے بعد مریم ہم کہہ رہے نماز پڑھائیے، مولا میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، نماز تو قائم ہی آپ کے لیے ہوئی ہے۔ اب یہ جملہ اس کے لیے ہے کہ جو سمجھ گیا اسے میرا سلام۔ اب جملہ یہ ہے مہدی کہیں گے ابنا مریم ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھائیے، دو قدم پیچھے مولا میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ چکا خبردار اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، جو سمجھ گیا اسے میرا سلام، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ جملہ کہاں چھوڑا تھا کہ سرکار کی توہین کرنے آیا اور کہا علی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے باپ نے سما معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ جو ہے وہ جو جملہ ہے وہ حضرت کی شان شانی میں بیان نہیں کر سکتا، ایک جملہ سناتا ہوں سما معاذ اللہ، آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا یہ بتا تم نے اسی منبر سے حدیث سنی ہے، رسول نے کہا تھا کہ علی وہ ہے کہ جو جنت بھی تقسیم کرے گا جہنم بھی تقسیم کرے گا، کہا بالکل سنا تھا۔ اچھا یہ بتا اگر یہ اختیار میں تجھے دے دوں تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا، یعنی علی بتانا چاہ رہے ہیں تو ہماری فکر چھوڑ تو اپنی فکر کر، وجہ یہ ہے ہم نے اسے امام نہیں مانا کہ جو محتاج زمانہ ہے، ہم اسے امام مانتے ہیں کہ زمانہ جس کا محتاج ہو۔ کبھی تمہیں علی سے کہا تھا خورشید فلک عرش دھرے تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ علی دنیا علی کی محتاج ہے، علی کائنات میں کسی کے محتاج ہے، دنیا علی کی محتاج، علی کائنات میں کسی کے محتاج ہے۔ جملہ کہاں چھوڑا تھا، ماں کی تقریر کا صلوات پڑھیں۔ جملہ یہاں چھوڑا تھا کہ جو علی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اسے اللہ آتا کیا کرتا ہے، یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے آلود زدہ ہو جاتا ہے، یعنی جو ان سے محبت کرے اس کا شجرہ پاک ہوتا ہے، جو ان سے محبت نہ کرے اس کا شجرہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ابھی یہ جملہ کہتا ہوں کھادر میں اور پریشان، میں بھی پریشان ہوں، یقیناً آپ بھی پریشان۔ سوال یہ ہے یوسف کتنے حسین ہیں، حسین ہے یقیناً آپ سب سے بہتر جانتے،
بہت حسین ہے، مگر کہیں بھی اللہ نے یوسف کو حسین نہیں کہا ہے، نہیں سمجھے؟ یوسف کو کبھی اللہ نے حسین نہیں کہا، ہمیشہ دنیا نے حسین کہا ہے۔ اب سوال میرا اتنا سا، پروردگار مجھے سوال کا جواب دے دے، یہ بیدار مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے، سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ یوسف ہے اتنے حسین، یہ ہے احسن۔ دیکھیے میں اس کو تھوڑا آسان کر سکتا، عرش ہے مجید، عرش ہے کریم، عرش ہے عظیم، ایسا ہی ہے، یعنی عرش کی تعریف یہ ہے کہ عرش مجید ہے، عرش عظیم ہے، عرش کریم ہے۔ اب اسی عرش پہ کوئی نالین کے ساتھ آیا تھا، یعنی اب جو نالین کے ساتھ آئے گا تو عرش جو ہے پہلے کریم ہے، مجید ہے اور عظیم ہے، تو یعنی نالین جو ہے وہ اکرم ہو جائے گی، امجد ہو جائے گی، اعظم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے۔ کیا جملہ بھی ذہن میں آیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ جملہ یہ ہے، عرش عظیم ہے، عرش کریم ہے، عرش مجید ہے، اگر نالین اس پر آ جائے تو نالین جو ہے وہ اعظم ہو جاتی ہے، امجد ہو جاتی ہے، اکرم ہو جاتی ہے۔ نالین تو امجد بھی ہو جائے، اکرم بھی ہو جائے، مجید بھی ہو جائے، اکرم بھی ہو جائے، یعنی نالین تو ہو سکتی ہے، جو دوش پہ آ جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر جو ہوش پہ آ جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ بات کر چھوڑی تھی، بات کیا ہے کہ عرش مجید بھی ہے، عرش کریم بھی ہے، عرش اکرم بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی پوچھا گیا سرکار سے، صلوات پڑھیے، ایک بار پھر بابا جی بولیں بابا جی بولیں ایک بار سر۔ کل کی شان کی تقریر یہاں پہ آگے رکی تھی، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو علی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اسے اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ تیرما کو کیا عطا کیا تھا اللہ نے؟ حوالہ دیکھ چکا نا، آپ نے سنا تھا کیا کیا تھا تیرما نے، کیا کہا تھا، کیا تیور تھے تیرما کے؟ ایک آدھ بس ایک جملے میں پورا خلاصہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ کیا جملہ تھا؟ علی نے کیا لکھا تھا؟ فقیر شام تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، شاید تو بدر بھول گیا ہے، اور تو یہ بات جانتا نہیں ہے کہ نہ تو علی کا بازو تھکا ہے، نہ ذوالفقار کو زنگ لگا ہے۔ یاد ہے، نہ تو علی کا بازو تھکا ہے، نہ ہی ذوالفقار کو زنگ لگا۔ جو تھے وہ جانتے ہیں، جو نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ کر دیتا ہوں۔ جملہ کیا کہا تھا؟ تیرما گیا تھا وادی مقدس کا، اس نے جملہ کہا تھا کہ جیسی نالین کے ساتھ کے سب نے کہا نالین اتار کر آؤ۔ اس نے کہا یہ کون سی وادی مقدس ہے، تو کون سا خدا ہے کہ جو میں نالین اتار کر آؤں؟ ہاں بھائی، کس سے ملنا چاہتے ہو، کس سے ملنے آئے ہو؟ وہ کاڑا جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، اس کاڑے آنکھ سے جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے۔ اور پھر کیا جملہ کہا تھا؟ اچھا دیکھیے میں نے وہاں چھوڑ دیا جملہ، وہ جملہ کیا تھا؟ اب وہ ہر کسی سے کہہ رہا تھا بھائی یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ مروان ہے۔ اچھا یہ وہی ہے کہ جس کی ماں نے 4 روزہ اعتکاف کیا تھا پھر یہ پیدا ہوا تھا، یاد آ گیا نا؟ اب وہ کہتا ہے بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اچھا بھائی یہ کون ہے؟ اب وہ کہتا ہے سامنے، کہتے ہیں یہ موٹے پیٹ والا عجیب سا آدمی کون ہے؟ شکل سے تو یہ بہت ہی نجس لگتا ہے، اس کا بیٹا بھی نجس ہے۔ تو کہا امیر کو سلام نہیں کیا تھا، اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ جملہ اس نے یہ کہا تھا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو امیر کو کوفے سے سلام کر کے نکلا تھا، میں تو امیر کو کوفے سے سلام کر کے نکلا تھا، تم کس بات کی امیر ہو؟ تم مومن ہم ہیں تو ہمیں، تم جو ہمارے امیر بننا چاہتے ہو۔ جملہ یاد ہوگا تھا کہ اس نے کہا، اس نے خط لکھنا شروع کیا، اور خط لکھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ خط لکھا 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 اور کہا کہ بھائی میرا لشکر جو ہے وہ ستاروں جتنا ہے، رائی کے دانوں جتنا ہے۔ پھر میں نے کیا کہا تھا؟ تو شاید بھول گیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تو نے لکھا ہے کہ میرا لشکر ستارے جتنا ہے، تو شاید یہ بات نہیں جانتا علی آفتاب ہے، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے ستارے فنا ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ کہا تھا اس نے کہ تو نے کہا کہ تیرا لشکر رائی کے دانے کے برابر ہے، شاید تو نہیں جانتا علی کے پاس ایک مرغ موجود ہے جسے مالک اشر کہتے ہیں۔ اگلا جملہ اس نے کہا تو یہ بات بھی نہیں جانتا علی کے 18 بیٹے جوان ہیں، اس میں جوانوں کا جوان عباس بھی موجود ہے۔ یہ وہ 13 برس کا عباس ہے کہ اگر میدان میں آ جائے تو میدان میں عباس کے تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکل جائے۔ پتہ یہ کہ جب عباس شام میں کربلا کی لڑائی میں موجود تھے نا، نیزہ اٹھایا تھا مارد نے، 92 برس کی عمر ہے مارد کی، اس نے نیزہ لیا، جتنی طاقت تھی اس نے سرکار کی جانب پھینکا۔ عباس میں جتنی طاقت تھی 2 انگلیوں سے نیزے کو روکا۔
آپ کی پریشان ہو گئے نیزے کی علی کو 2 انگلیوں سے وہی روک سکتا ہے کہ جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے ڈرے خیبر اٹھایا ہو. پریشانی والی بات تو نہیں ہے. اور جا کر واپس مارا راشد جہنم ہوا. اتنے میں عباس اترے. مجھے دوبارہ آنے مجھے یاد ہے جناب یوسف کا سوال آپ کی ذہن میں بھی ہوگا. اتنے میں عباس اترے اور اترنے کے بعد اس گھوڑے کو دیکھا, پھر ادھر دیکھا لشکر کو, پھر گھوڑے کو دیکھا, پھر لشکر کو. اس سوار پہ گئے اور جا کر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد کعبہ دیا گھوڑے کو. شمر کے پیچھے سے آواز آئی خبردار آج عباس کو کوئی جانے سے نہ روکے. آج عباس کے وہی تیور ہے کہ جو علی کے خیبر میں ہوا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے جو گھوڑا اصل جو یہ ہے جو گھوڑا ہم نے حسن سے چھینا تھا عباس نے واپس لے لیا ہے. نہیں سمجھے, جو کچھ چھن جاتا ہے وارث آ کر واپس لے لیتا ہے. حسن سے گھوڑا چھینا تھا, فاطمہ سے فدق چھینا تھا, مہدی نے آ کر واپس لینا ہے. اتنے میں عباس واپس گئے اور واپس آئے. اب سامنے ہے شمر. مجھے یہ گفتگو کرنی کی تھی, میں کیا کروں یہاں تک آ گیا. اب شمر سامنے ہے. میر انیس نے قلم اٹھایا لکھنا شروع کیا. تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول, بیعت تو ہے تو سنو بھی ہم کو نہیں قبول. غازی پکارے اور نجس مرتد جہول, مسلم لیجو نام جگر گوشہ بطول. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو, ارے خودی سے کھینچ لوں گا زبان اب سنیے گا. 3 محرم یاد ہے, اسی لیے بس 3 محرم یاد ہے. حمد رسول اللہ کی جسے اس کعبے کو چل بخشا تھا, اس حسین کے بابا کے قدموں کو ذریعے یاد ہے نا. یعنی کعبہ جو ہے وہ کبھی بھی بت پرست کے سامنے نہیں جاتا ہے. نبی کی تو مثال ہی ہے نا. چلیے دیکھیں بات آ رہی ہے آپ کے حوالے کریں. یہ کعبہ ہے نقطے میں نقطہ ذہن میں آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے, اب چہرے کا تذکرہ تو تبھی ذہن میں آ گیا. ہر ماں یہ چاہتی ہے بچہ حسین پیدا ہو تو وہ خوبصورت ترین بچے کی تصویر دیکھتی ہے کہ بچہ کم سے کم اس جیسا پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مان لیا ام البنین نے علی کا چہرہ دیکھا تھا کہ بچہ ہو علی جیسا ہوا. فاطمہ بنت اسد آپ نے کس کا چہرہ دیکھا کہ بچہ وجہ ہوا. فاطمہ بنت اسد آپ نے کس کا چہرہ دیکھا کہ بچہ وجہ اللہ ہوا. لائٹ آ جائے گا میری طرف دیکھیے. اب سوال یہ یوسف ہے حسین ترین جن کے چرچے ہی چرچے ہیں حسن کے, مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا یوسف تمہیں میں نے حسین بنایا ہے تو آج سے میں تکبر کروں گا. یعنی کہ اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں اکبر. اس لیے پروردگار تو کس بات پہ اکبر ہے, اس لیے جو 14 مہینے بنائے ویسے کوئی بنا نہیں سکتا. جو 14 مہینے بنائے ہیں ویسے کوئی بنا نہیں سکتا ہے. یوسف کون ہے جن کو ملک میں سے تھوڑا سا ملک ملا تھا, تھوڑا سا ملک, تھوڑا سا ملک, تھوڑا سا ملک ملا. اور یوسف کیا کر رہے, خواب میں آیا, وہ آیا شخص قید خانے میں, کہا بھائی یوسف میں نے خواب دیکھا اور فلاں والا خواب ہے, روٹیاں سر میں اور بہت ساری داستان. اچھا دیکھو تم نے خواب دیکھا ہے, تم جو ہو وہ نہ تمہیں پھانسی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ مارا جائے گا, تم بادشاہ کے وزیر بنو گے. ٹھیک ہے, قضا یوسف جو کہتے ہیں وہ قضا ہو جاتی ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے, دیکھیے شاید کوئی ناراض ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے حسین آباد میں سب خوش ہو جائیں گے. اب جملہ کیا ہے کہ یوسف کہے تو قضا بن جاتی ہے. اتنے میں دوسرا آیا کہا بھائی میں نے بھی ایسا خواب دیکھا, جبکہ دیکھا نہیں تھا اس نے. جان کیا لکھا, کہا میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے. یوسف نے کہا اس کی جگہ پہ پھانسی تجھے ہوگی اور تو جو ہے وہ مرے گا. کہا میں نے جو دیکھا ہی نہیں تھا, میں نے تو ایسے بتا دیا آپ کو. کہا دیکھو اب جو میں نے کہا ہے وہی ہو کے رہے گا. یعنی جو یوسف کہتے وہ قضا ہو جاتی ہے. جو میں جملہ کہنے میں اگر یوسف کہتے تو قضا ہو جاتی ہے, علی کہتے تو یوسف بن جاتا ہے. اس رات میں اس وقت بھی جو ہے وہ موجود ہے. یقیناً اعمال شب قدر ہے, آپ نے کرنے بھی ہے, کچھ لوگ کر چکے ہوں گے, مگر شب قدر کی اصل بات یہ ہے کہ
के शब कद्र में इमाम से पूछा गया मौला कि ये रात कितनी अफजल है? इतनी अफजल है कि अगर जितनी भी गुनाह होंगे राई के जर्रे के बराबर गुनाह माफ हो जाएंगे, रेत के दानों के बराबर गुनाह माफ, यानी गुनाह माफ होते रहेंगे। कहा मौला मैं तो नहीं कर सका। अच्छा काम करो, तो अली के दरबार में शियों में सुना। अच्छा मौला ये भी ना हो सका, तो कहा काम करो, तुम जो हो वो किसी जनाजे को कांदा दे दो अली वाले को। अगर ये भी ना कर सके तो कहा काम करो, तुम जो हो वो कोई विषय भूखा है उसे रोटी खिला दो। तो बोला ये भी नहीं कर सके। कार्य अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा? रात में सोने से पहले हमारी दादी के दुश्मन मौजूद है और जाहिर है कि आप इस रात में मौजूद, मैं भी मुसलसल यकीन जानिए ये जो है वो रोज 5 बजे से आज 4 बजे से फिर भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थकावट का होती है, अली के जिक्र में थका नहीं जाता है, अली के जिक्र में थका नहीं जाता है। तभी तो कहा था अली से ना गैर की मदा करूं शेख का सनम गुजराई अपनी हवा कौन सुलेमा। ये जबान गैर की मदा के लिए नहीं। यहाँ भी मुशीद साहब जब बैठे हुए थे तो दौरान अवतार एक जुमला कहा था, जुमला लिखा था, जुमला किबला लामा साहब का। उन्होंने कहा था भाई हमें अली जो है वो मुफ्त में नहीं मिला, जो हम अली मुफ्तियों से लेंगे। अली नसीब से मिला है, हमारी किस्मत से मिला है, हमारी रूह से वादा लिया गया है। अब सवाल ये है परवरदिगार मुझे ये बता दे, ये बेदार मजमा पूछ रहा है, तूने बताया यूसुफ जो है वो बहुत हसीन है, यानी दुनिया ने कहा यूसुफ बहुत हसीन है, यूसुफ के हुस्न के बहुत चर्चे हैं। अब सवाल ये है, और सवाल मेरा आपके सामने, आप खुद ही समझ जाएंगे कि जवाब क्या है। सवाल ये है परवरदिगार यूसुफ हसीन तरीन, मगर चेहरा देखना अली का इबादत है। चेहरा देखना अली का इबादत है। अब जवाब सुनिएगा, अल्लाह जवाब देगा भाई कहाँ याकूब के बेटे का चेहरा, कहाँ मेरा अपना चेहरा। जवाब देगा कहाँ याकूब के बेटे का चेहरा, कहाँ मेरा अपना चेहरा। जुमला कहाँ छोड़ा था? जुमला यहाँ छोड़ा था कि अब्बास ने जो है वो कहा बुद्धि से खींच लूंगा। अब कहा अब्बास ने तू क्या है जिससे तिरमा तक जो है वो पूरा वाकई बता दे। तिरमा ने क्या कहा था? देखिए उसने जुमला कहा था, अभी जहन है, उसने जुमला ये कहा था, फकीर शाम ने जुमला कहा और पुकार का भाई देखो बात ये है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास यानी अली के पास तुमसे ज्यादा फसी और बलीग कोई आदमी नहीं है। उसने कहा मैं फसी और बलीग, अरे आओ जरा मैं तुम्हें अली के दरवाजे पर लेकर चलूं। सलमान बैठे हैं, मिकदाद बैठे हैं, अमर बैठे हैं, अम्मार बैठे हैं। तो फिर जुमला कहने दे, जब दरवाजे पे जगह ना मिली किसी ने कहा मन सगे कुएं शेरे अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि यूसुफ का चेहरा जो है वो देखना इबादत नहीं, अली का चेहरा देखना इबादत है। अब्बास है उसे क्या कहा था तिरमा ने, तू अमीर ये तेवर थे, जब तिरमा के ये तेवर है अली के बेटे के तेवर क्या हो गए? तो कहा तू क्या है और क्या है वो तेरा अमीर शाम, करते हैं बादशाह भी कभी बैअत गुलाम। तीसरा मिसरा, करते हैं तू क्या है और क्या है वो तेरा अमीर शाम, करते हैं बादशाह भी कभी बैअत गुलाम। तू भी नमक हराम है, तू भी नमक हराम है, वो भी नमक हराम। वो बेअदब यजीद कुचा और कुचा इमाम, दो ज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, काबा कभी झुका नहीं आगे कुनिश्त के। भी झुका नहीं आगे कुनिश्त के। सलावत पढ़िए बाबा जी ने। तो भाई जुमला वहाँ खत्म हुआ था। आगाज यहाँ से हुआ था कि अली के फजाइल ना नबी मुरसल बर्दाश्त कर सकता है, ना ही मलाइका बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही मोमिन बर्दाश्त कर सकते हैं। अली के फजाइल या तो अली खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी आले मोहम्मद में से कोई बर्दाश्त कर सकता है, उसके सिवा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौला से पूछा गया तो मौला ये बताइए कि आपने जो है वो कहा है कि मासूम के दोष पे सिर्फ मासूम कदम रखता है। अली को तभी फतेह मक्का के रोज रसूलुल्लाह ने बुलंद किया था आखिरी जुमला पुकार कर कहा। दूसरी बात यह है, आपने फरमाया था कि रसूलुल्लाह ने अली को इसलिए बुलंद किया था ताकि अली को एक लॉ बनाया था कि इसी लॉ से
اسی لو سے جو ہے وہ روشنی ہوگی اور علی کے ذریعے روشنی ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے آپ نے فرمایا تھا کہ علی کو اس لیے بلند کیا تھا کہ علی کو ایک شجر بنایا تھا کہ اسی شجر سے شاخیں بنیں گی اور علی کے ذریعے میرا شجر پھیل جائے گا. اب سوال یہ ہے مولا آپ نے 3 فضیلتیں سنا دی, آپ چوتھی بھی سنا دیتے, کیوں نہ سنائی؟ بات یہ ہے اس لیے نہ سنائی. دیکھیے ابھی چلیے ایک جملہ کتنا تھا میں کہہ دیتا ہوں, یہاں کہا تھا شاید 29 جمادی الاول کے جملہ کہا تھا جناب سیدہ کی مجلس میں. جملہ کیا تھا؟ امام سے پوچھا گیا تھا. اب وہ مفاخرہ تھا, میں نے پورا بیان کیا تھا, وہ نہیں سنانا. ایک جملہ اس کا سنا دیتا ہوں. علی اور زہرا جو ہے وہ مفاخرہ کر رہے ہیں. علی کہہ رہا میں افضل, زہرا کہہ رہی ہے میں افضل. زہرا نے علی نے کہا میں جو ہوں وہ سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں. زہرا نے کہا میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. علی نے کہا میں صفا کا بیٹا ہوں. اب بڑھتا گیا اتنے میں علی نے کہا میں وہ جانتا ہوں کہ جو ہونے والا ہے. آپ کے لیے جملہ ہے, آپ کے لیے, میں وہ جانتا ہوں جو ہونے والا ہے. رسول نے کہا میں وہ جانتا جو ہو چکا ہے. زہرا نے کہا میں وہ جانتی ہوں جو نہیں ہونے والا ہے. میں وہ جانتی ہوں کہ جو نہیں ہونے والا. اب سوال یہ کیا نہیں ہونے والا ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے میں رکھو بنجر. بیوی جانتی ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے. میں جملہ مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے, بیوی جانتی ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے. جملہ سنیے گا, ابھی جملہ ذہن میں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے علی کی مجلس میں علی کے فضائل نہیں پڑھے جائیں گے, زہرا جانتی ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے. نہ اگلا جملہ کہہ رہے تھے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے حسین کا ماتم دار جہنم میں جانے والا ہے, یہ کام نہیں ہونے والا. یہ کام ہرگز نہیں ہونے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ زہرا یہ بات جانتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونے والا ہے. علی کے پاس آیا تو اور کہا تھا بھائی دیکھو فلاں فلاں سوال ہے. علی نے کہا سوال کا جواب میں نہیں دوں گا, میرا بڑا بیٹا حسن مصطفیٰ دے گا. علی نے کہا اچھا کمبر ایک کام کرو شیشہ لاؤ. علی شیشہ لائے, پانی بھرا, بند کر دیا. کہا میں نے پوری کائنات کو اس میں بند کر دیا ہے. پریشان ہو گیا یہ کیسے ممکن, کائنات کو اس میں بند کر دیا. علی نے کہا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے کہا ہے کہ ہر شے میں ہر چیز میں پانی موجود ہے, کوئی شے پانی سے خالی نہیں ہے. یعنی ہر چیز شے ہے, انسان شے ہے, کرسی شے ہے, فلک شے ہے, لوح شے ہے, قلم شے ہے, زمین شے ہے, آسمان شے ہے, ملائکہ شے ہے, انسان شے ہے, جنات شے ہے, پرندے شے ہے, چرند شے ہے, پرندے شے ہے, پھل شے ہے, پھول شے ہے. یعنی یہ تمام چیزیں شے ہے اور کوئی بھی شے پانی سے خالی نہیں ہے. جملہ کہنے دینا کوئی بھی شے پانی سے خالی نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کیا جملہ کہنے والا, کوئی بھی شے پانی سے خالی نہیں ہے. دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ شے ہے اور کوئی بھی شے پانی سے خالی نہیں ہے. اتنے میں رسول نے آواز دی محمد ہم نے جو ہے وہ پانی زہرا کے محل میں دے دیا ہے. میں نے جملہ آہستہ سے کہہ دیا, آپ نے جملہ آہستہ سن لیا. محمد ہم نے پانی زہرا کے محل میں دے دیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ زہرا کو یہ جو پانی ملا ہے وہ محل میں تو یقیناً ملا ہے. اب سمجھ میں آیا پاس کے چلو میں پانی کیوں اٹھایا تھا. پکار کر بتایا دریا پہ قبضہ کرنے والوں, ارے یہ پانی کوئی عام پانی نہیں, میری ماں کا حق محل ہے. یہ پانی میری ماں کا حق محل ہے. وجہ یہ ہے خدیجہ کی بیٹی ہے نا. دیکھیے آل محمد جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. یا تو وہ آیت بیچتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں, یا تو یہ کام کرتے تو وہ آیت بنا کر بیچتا ہے. سرکار ابو طالب نے خطبے میں فرمایا تھا, ڈاکٹر انصار الدین مدنی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے سرکار کے نکاح کے خطبے میں فرمایا جناب ابو طالب نے, اور کہا ہم گئے اس اللہ کی جس نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا. یاد ہے نا شام میں پڑھا تھا, ہم گئے اس اللہ کی جس نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا. اب سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ آ رہی ہے, جناب صفیہ آ رہی ہے اور رشتے کی بات ہو رہی ہے. اچھا کہا ہم تو نہیں مانتے. ابو لہب نے کہا ارے یہ تمہارا یتیم بچہ. خدیجہ نے کتنے لوگوں کو انکار کر دیا, تمہارے یتیم بچے سے شادی کرے گی. اس لیے میں جو ہے وہ صفیہ پہنچی. جیسی صفیہ گئی کہا بھائی جناب خدیجہ نہ دیکھیے کہ جو یہ کرتے ہیں آیت بن کر نازل ہو جاتی ہے, جو یہ کرتا ہے آیت بن کے نازل ہو جاتی ہے. اب اتنے میں کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے کہا جیسی جناب صفیہ آئے مجھے بتا دینا, میں ان کا استقبال کروں گی. جملہ لایا نہ بڑا قیمتی جملہ. اتنے میں اٹھی جناب کر دیا اور دیکھا کہ جناب صفیہ آ رہی ہے. جیسی اٹھی ان کا پیر کسی چیز میں اٹکا, بس گرنے ہی والی تھی. پکار کر کے پروردگار محمد کے دشمن کو کبھی پنپنے نہ دینا.
नहीं समझे। परवरदिगार मोहम्मद के दुश्मन को कभी पनपने ना देना। बीबी ये जाहिल लोग हैं, इन्हें ना परवरदिगार का मतलब मालूम है ना ही रब का मतलब मालूम है। उस वक्त बीबी कह रही है परवरदिगार मोहम्मद के दुश्मन कभी सरदाब ना होने पाए, कभी पनपने ना पाए। अल्लाह ने कहा जिब्रील लौ पे लिख दो। खदीजा ने आज कहा है हम आयत बनाकर नाजिल करेंगे, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो खदीजा कहते वो आयत बन के नाजिल हो जाती है। आले मोहम्मद के यहाँ ये दस्तूर है, अल्लाह का कानून कभी तब्दील नहीं होता है, सिर्फ ये घराना वो है जिसकी वजह से तब्दील हो जाता है। अल्लाह ने कहा आदम जमीन पे जा रहे हो क्योंकि तुमने इन जैसा होने का सोचा, क्योंकि तसव्वुर किया, वो नहीं खाया, तसव्वुर किया काश मैं इन जैसा होता। शैतान ने इनकार किया था हुज्जत का, किया था ना। मैंने किताब में जुमला पढ़ा और वो जुमला ये है अली ने कहा ला इलाहा की सबसे पहली शर्त मैं अली हूँ। और दूसरा जुमला कहा कि अगर चाहते हो कि शैतान तुम पर गालिब ना आए तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। नहीं समझे, मेरे जहन में अभी जुमला आया है। यानी शैतान ये कहने से, सरकार का नाम लेने से गालिब नहीं आता। अब वो एक हदीस सुनी थी कि शैतान इनको देख के मुंह मोड़ लेता है, कभी घर चला जाता है, घर चला जाता है। अब जुमला मेरा नहीं है, जुमला है जमीन साहब का, मौलाना के दर्जात वाला फरमा। वो कह देता है भाई मुझे क्या मालूम, शैतान यहाँ आता है वहाँ आता है उसको देखता है। अब मुझे नहीं मालूम भाई ये बड़े शैतान है या वो बड़े शैतान है। जुमला मौलाना के दर्जात वाला फरमा भाई ये बड़े शैतान है या फिर वो बड़े शैतान है। अब बात क्या बात ये है कि जनाबे खदीजा ने जो है वो ये कहा अल्लाह ने आयत बना के हासिल कर दिया। अब सवाल ये है कि आदम ने जो है वो तसव्वुर किया। अल्लाह ने कहा खबरदार आदम जन्नत के लिबास जमीन पर नहीं जा सकते। ईद करीब है ना, जन्नत के लिबास जमीन पर नहीं जा सकते हैं। परवरदिगार ठीक है तूने कानून तय कर दिया, मगर एक दिन ऐसा आया बच्चों ने कहा हमारे लिबास किधर है, अम्मा ने कहा दर्जी के पास है। अल्लाह ने कहा कानून किसी के लिए तब्दील नहीं होगा, ज़हरा ने कह दिया है कानून तब्दील हो जाएगा। लिबास आया, अब लिबास आ गया, बच्चों ने कहा नाना हम तो नहीं जाएंगे, सवारी होगी तो हम जाएंगे। अगर आप आमादा हैं तो दो तीन चार मिनट और पढ़ दें। यानी नाना हम तो नहीं जाएंगे, ना ना हम नहीं जाते। अब देखिए आपके मेरी नाराजगी थोड़ी, तो नाना नवासे की मोहब्बत है। दुश्मन ने जो है वो बीवियां लिखी, औलादे लिखी, मगर नवासे ना लिख सके। अगर लिख भी देते तो रसूल हर किसी के लिए नाका थोड़ी बनते। नाका तो सिर्फ फिर अनीस को कहना पड़ता कोई फला के लिए भी नाका बने, अनीस ने सिर्फ इनके लिए कहा सिर्फ इनके लिए नाका बने। और क्या कहा पैदल तो ईदगाह को जाना है नंगोहार, भाई हमको भी एक ऊंट मंगा दो तो हो सवार। कहने लगे हुसैन से महबूब किरदार, मालूम अब हुआ यही गुस्सा था मैंने साथ, जब रूठते हैं आप तो मुश्किल से मनते हैं, अच्छा सवार हो जिए हम ऊंट बनते हैं। रूहानी मजलिस से यकीन जानी मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे कुछ और पढ़ना था, मैं आपके वाले कुछ और कर रहा हूँ। अब क्या है फिर अनीस ने कहा जैसे ही जो है वो काम हो ना फिर क्या कहा जैसे कि अच्छा सवाल हो जिए हम ऊंट बनते हैं। अब फौरन से फरमा के ये कमर में रखा दामने कबा, रख कर जमीन पे हाथ बने ऊंट मुस्तफा, जेबे कबा पे रख के कदम को वो मह लगा, पुश्ते जनाबे सैयद लौलाक पर चढ़ा, पाए हुसैन अर्श का सरताज हो गया, वो रोज ईद का शबे महराज हो गया। वो रोज ईद का शबे महराज हो गया। कानून किसी के लिए तब्दील नहीं होता है सिवाय आले मोहम्मद के। और ये आले मोहम्मद वो है कि जिनके फजाइल ना कोई बर्दाश्त कर सकता। फजाइल तो छोड़िए, उनका मकाम भी आप नहीं सोच सकते हैं। मैंने किताब में जुमला पढ़ा है और वल्लाह ये जुमला पढ़ा है बिल्कुल हवाले में जिंदा। वो जुमला ये इमाम सादिक ने फरमाया था, अरे जब नबी मुर्सल की पाक अकलों में हम नहीं आ सकते, तुम्हारी नजिस अकलों में हम कहाँ से आ सकते हैं। यानी जब पाक जो है वो अक्ल में नहीं आ सकते, हमारी अक्ल में कहाँ से आ सकते हैं। हमारी अक्ल से बाला तर है अभी शाफी ने कहा भाई अगर इनको ढूंढ ना पाओ नमाज भी मुकम्मल नहीं है, नमाज भी बेकार है, रोजे भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। सवाल ये है कि तीर लगा ताक नहीं है, बिल्कुल आप तीर लगा नहीं है।
نماز میں یاد ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ نماز میں علی کا تیر لگا، خون بھی بہا، نماز بھی ہو رہی ہے، ہو گیا، میں اسے زیادہ نہیں کہہ سکتا، نماز بھی ہو رہی ہے، یہ نکالا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ سرکار نے یہ تو نہیں کہا، کہیں بھی نہیں ملتا کہ سرکار نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ علی تمہارا لہو ٹپکا ہے، دوبارہ جاؤ وضو کرو پھر جا کے نماز پڑھو۔ ایسے پوچھنا یہ ہے کہ جس علی کا لہو نماز پہ آ جائے تو باطل نہیں ہوتی ہے۔ جب لہو آ جانے سے ابھی نماز پوری کرواؤ، پیچھے میں نماز پڑھوں گا، ابھی سر پہ لہو ہے، لہو جو ہے وہ کہہ رہا پھر بھی کہ نماز پوری کرواؤ۔ خوش صبح رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کامیاب اس لیے وہ اللہ سے ملا تھا، اللہ سے ملا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ منصب کی کامیابی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہادت کا شوق تھا، شہادت کا شوق تھا، اس لیے شہادت کا شوق تھا، جس کے محب کے لیے یہ حدیث موجود ہے، اگر وہ بستر پہ مر جائے تو بھی شہید ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ ایک جملہ آخری جملہ کیا ہے؟ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، یعنی بستر پہ ہو تو بھی شہید ہے، چلتا پھرتا ہو تو بھی شہید ہے۔ یعنی نانا جملہ کا کچھ اور ہے، پہاڑ جیسا جملہ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ آل محمد کی محبت میں جی رہے ہیں، آل محمد کی محبت میں جینا مشکل کام نہیں ہے، مر جانا مشکل کام ہے۔ یعنی صرف جی لینے سے کچھ نہیں ہوتا، مرنا بھی اسی پہ پڑتا ہے۔ تبھی تو ایک شخص بار بار کہہ رہا تھا کعبے کے خلاف پڑھ کے جنت 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 جنت۔ رسول نے کہا یہ بتا میری اور علی کی محبت دل میں ہے؟ سرکار رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ کہا تو پہلے سے جنت میں ہے، بس دعا کر اللہ تجھے جنت سے نکال لگے، یعنی جنت سے نکالا بھی جاتا ہے۔ سوال یہ ہے جنت سے نکالا کیسے جائے گا؟ وہ ایسے جائے گا اگر آپ تصور کریں کاش ہم جیسے ہوتے یا یہ ہم جیسے ہوتے یا ہمیں جیسے ہے، یہ ان کی فضیلت یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے علی جو ہے وہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے۔ عقل اور دماغ میں، عقل میں اور دل میں 2 بارش کا فاصلہ ہے۔ بڑی بات یہ ہے یہاں پہ آتے نہیں ہے، یہاں سے جاتے نہیں ہے، یہاں پہ آتے نہیں ہے علی، یہاں سے جاتے نہیں ہے علی، اور اولاد علی کو کائنات میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب رات میں صبح بھی جو ہے وہ اس طرح مولا کے فضائل سن رہے تھے، تھکان کے باوجود بھی مولا آپ کی جو ہے وہ ہر دعا قبول کرے جناب امیر کے صدقے میں۔ مولا بانیان کے توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے۔ میں یہاں مسلسل 3-4 سال رشنا بھی پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے، مگر یقین جانے ایسا ماحول میں نے، ایسی جو ہے وہ آپ کا جاگنا میں نے کبھی نہیں محسوس کیا۔ ایک بار آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے سلامت۔ کاش یہ وقت ہوتا، مجھے یقین جانیے کچھ اور پڑھنا تھا، میں نے آپ کے حوالے کچھ اور کیا ہے۔ کاش یہ وقت ہوتا، انشاءاللہ عشرہ اولیاء میں آپ کے حوالے کریں گے۔ وہ علی کہ جس کے اتنے فضائل، وہ علی بار بار کہہ رہا ہے میں چاہتا یہ ہوں میرے تمام بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، میری تمام بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے وصیت کی تھی علی میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے سہائے میں مولا رحمت نازل فرمائے۔ کیا آپ کلیا کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔ میں جب یہ جملہ شب عاشور پڑھتا ہوں اور اس تاریخ کو پڑھتا ہوں، میرا دل اندر سے کلیجہ میرا پھٹنے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے فاطمہ کی یہ وصیت کہ میں نے کبھی علی کی، میں نے کبھی حسین کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے، میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں جانے دیا ہے، میں نے کبھی حسین کو پیاسا نہیں رکھا ہے، مگر بی بی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں حسین تو عاشور کے روز دھوپ میں بھی موجود ہوں گے، حسین تو عاشور کے روز پیاس میں بھی موجود ہوں گے۔ اتنے میں حسین کو قریب بلا کر کہا بیٹا بابا کی آخری خواہش پوری کرو گے؟ کہا جی بابا آپ کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ اتنے میں حسین کو قریب بلایا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا کوزہ اٹھایا، سینے سے لگا کر کہا کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پی گئے، کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پی لے۔ اتنے میں کہتے ہیں طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا بھائی زخم ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ بکرے کی آنکھ کو سکھایا جاتا تھا، دھاگے میں لپیٹا جاتا تھا۔ طبیب آگے بڑھا، اس نے جیسے ہی دھاگا ڈالا، جیسے ہی دھاگا باہر نکالا تماچے مارنے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ حسن نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسن مجتبیٰ ارے مغز سر تک تلوار گئی ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار
मग से सर तक गई है। बस ये जुमला कहना था। इतने में उसने कहा हम चाहते ये है थोड़ा सा बकरी का दूध मिल जाए। पुकार कर कहा हसन ने, क्या तुम नहीं जानते नबूवत को किसी दवा की जरूरत नहीं, इमामत को किसी दवा की जरूरत नहीं। उसने कहा मौला हमें हमारे अरमान पूरे करने थे। हसन ने ऐलान किया थोड़ा सा बकरी का दूध चाहिए। इतने में कहते हैं तारीख ने लिखा कई हजार हाथों में दूध के कूजे थे। बच्चे कहते थे अली को दीजिए, औरतें कहती थी अली को दीजिए, बुजुर्ग कहते थे अली को दीजिए। मैं हाथों को जोड़ के एक जुमला कहूँ हसन मुस्तफा, अरे इन बच्चों से कहिए, बड़ों से कहिए आज इतने प्याले हैं, एक प्याला अली असगर के लिए बचा, एक प्याला अली असगर के लिए बचा के रख दिया जाए। जब हुसैन बलद करेंगे अली असगर को पानी देने वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा। इतने में कहते हैं अली ने कहा तमाम असाब वापस जाए, अब मैं चाहता ये हूँ मैं अपनी औलादों के सामने वक्त गुजारूं। इतने में तमाम लोग आए, असबाक बिन नवात आए अली ने वापस किया, हुज़ैफा आए अली ने वापस किया, तमाम लोग आए सबको वापस किया। अब्दुल्लाह बिन अफीफ आए, पुकार कर कहा मौला मेरी बीनाई लौटा दीजिए। का बीनाई तो लौटा दूंगा मगर अब मुलाकात कयामत में होगी। का मौला कयामत की निशानी क्या है? का निशानी ये है कि जब भी मेरी आवाज सुनना समझ जाना कयामत आ गई है। अब्दुल्ला बिन अफीफ कहते हैं मेरे कानों में अली की आवाज आ रही थी, मैंने लरस कर पूछा रे क्या कयामत आ गई? सबने कहा नहीं क्या हुआ? कारे मेरे कानों में अली की आवाज आ रही है। सबने कहा ये अली की बेटी ज़ैनब, ये अली की बेटी ज़ैनब इस वक्त को खुतबा दे रही है। इतने में जब सबको वापस किया, मौला आपको सलामत रखे, इसी तरह अपनी आवाजों को बुलंद रखिएगा। इतने में कहते हैं सदर दरवाजे की तरफ से हुजरे का पर्दा हिला, पुकार कर अली ने कहा ज़ैनब मैं तुम्हारा इरादा समझ गया, आ जाओ ज़ैनब मेरे करीब आ जाओ। मगर ज़ैनब आते आते अपनी चादर लेती हुई आना, जैसे करीब आई ज़ैनब की कलाइयों का बोसा लेना शुरू किया, ज़ैनब के शानों का बोसा लेना शुरू किया। मैंने कहा बाबा ये आपने क्यों किया? कहा ज़ैनब इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, ज़ैनब इसी शाने से चादर उतारी जाएगी। मैंने तड़प कर कहा बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कैसे छीनी जा सकती है? तो इतने में ज़ैनब को याद आया अब्बास मैदान में जा रहे थे। ज़ैनब ने कहा अब्बास आज तुम जा रहे हो, आज यकीन हो गया ज़ैनब का पर्दा नहीं बचेगा। अली ने ज़ैनब से एक वसीयत और की थी और कहा था ज़ैनब जैसे ही बाबू साथ पे पहुंचो नजफ का रुख करके बाबा को बुलाना, बाबू साथ पे पहुंचो दरबार में खुतबा देना होगा। मैंने कहा था बाबा ज़ैनब तो कभी दरबार ही नहीं गई है, ज़ैनब को क्या मालूम दरबार में खुतबा कैसे देते हैं। इतने में कहते हैं सैयद सज्जाद बाबू साथ आया। मैंने आगे बढ़ के कहा फूफी अम्मा आपने पूरा सफर तय कर लिया, आप आगे क्यों नहीं बढ़ती है? इतने में कहा सज्जाद मुझसे बाबा ने वादा किया था, बाबा मुझसे मिलने आएंगे, मैंने बाबा को मदद के लिए पुकारा है। इतने में अली सामने आए, ज़ैनब ने तड़प कर कहा सज्जाद अरे कोई चादर का टुकड़ा दे दो मैं मेरे सर पे रख सकूं, मेरा बाबा मेरे सामने खड़ा हुआ है। अपने दो जुमले इतने में जब तमाम बच्चों को बुलाया हसन को करीब किया, सबके हाथ हसन के हाथ में दिए। ये मसाइल का फिक्रा मेरे लिए इतना हसास है, मेरा दिल चाहता है मैं इस पर रो रो कर जिंदगी कुर्बान कर दूं। आप अपनी आवाजों को बुलंद कीजिएगा, सीने पे हाथ मारिएगा जो अब्बास से मोहब्बत करता है। इतने में हसन को आगे बुलाया, मोहम्मद हनफिया का हाथ हसन के हाथ में दिया, अपने तमाम बच्चों का हाथ हसन के हाथ में दिया, यहाँ तक कि ज़ैनब का हाथ दिया, उम्मे कुलसूम का हाथ दिया, तमाम बेटों का तमाम बेटियों का हाथ हसन के हाथ में दिया। इतने में फिज़ा को बुलाया, कंबर को बुलाया, सबके हाथ हसन के हाथ में दिए, सब वापस गए। हुजरे की तरफ से बुलंद आवाज से रोने की आवाजें आ रही थी। पुकार कर अली ने कहा कौन रोता है? कम मादर अब्बास रो रही है।
मादर गिरामी रो रही है। इतने में उम्मुल बनीन करीब आए, अब्बास का हाथ थामा, 7 मरतबा घुमाना शुरू किया। अली ने कहा उम्मुल बनीन ये अमल क्यों करती हो? कहा मेरे वाली, मेरे वारिस, मेरे सरदार, मैंने रसूल अल्लाह से सुना था जब भी मुसीबत आती है हमेशा सदका निकाला जाता है। मैंने आप पर से सदका निकाला है। और मुझे एक बात बताइए, आपने सबके हाथ हसन के हाथ में दिए, क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई? रो कर कहा नहीं उम्मुल बनीन। हुसैन को बुलाया, हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में देकर कहा अब्बास जब तक बाजू सलामत है हुसैन पे हाथ छिड़ाने पर, हुसैन सैयदा का बेटा है, अरे तुम मेरे बेटे हो और कभी भी भाई ना कहना, हमेशा आका कहना। हुसैन लाशाए अब्बास पे एक जुमला कहते रहे, अरे अब्बास कान तरस गए। एक बार भाई कह तो आखिरी जुमला, अली ने सूरह फुरकान की तिलावत शुरू की, सूरह फुरकान की तिलावत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता अली की आवाज आनी मध्यम हो गई, आवाज आनी बंद हो गई। हसन मुज्तबा आगे बढ़े, अमामे को उतारा, नब्ज को देख कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा पापा दुनिया से चला गया, अली का जनाजा तैयार हुआ, सब सलामी में छुप गए। अली की 4 बरस की बेटी खदीजा बिन्त अली बाबा बाबा कहती हुई इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं हाथों को छोड़ के कहूं बीबी, जब आपके बाबा शहीद हुए आपको तमाचे तो न मारे, आपको ताजियानों से तो न मारा। सकीना से पूछिए, सकीना का बाबा जब शहीद हुआ, सकीना के कभी तमाचा मारा गया, कभी कानों से मारा।